کافی دیر سے ہو گیا. اچھا لیٹ ہے اور نہیں لیٹ ہے نہیں ہمارا تو 5:15 بجے تک ٹائم ہوتا ہے آخری. اچھا 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 تو ہمارا 5:45 تک ہوتا ہے ابھی. اچھا تو میں نے کہا چلیں شاید آپ کا بھی اسی طرح ہو تو میں تھوڑا لیٹ شروع کر لیتی ہوں. ویسے لانگ ویکینڈ ہے نا. جی جی اچھا کلاس مس تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک کنٹینیوشن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. تو پیج شروع کر لیتے ہیں. ریکارڈنگ بھی کریں گے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے آلریڈی. جی جی ہو رہی ہے. اچھا چلیے شیئر کر لیتے ہیں. پتہ نہیں کب شروع ہوئی ہے ریکارڈنگ. 2 منٹس ہوئے. اوکے چلیے یہ ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی تھی. ایک چیز جس میں امپورٹنٹ ہم نے پڑھی تھی وہ غیروں کے بارے میں پڑھی تھی. غیرہ کے بارے میں نا غیر المغضوب علیہم. اس کے بارے میں ہم نے کیا امپورٹنٹ چیز پڑھی تھی کہ غیرہ جب ویسے تو اگر مضاف جو ہوتا ہے وہ المعرفہ کی طرف ہو تو معرفہ ہو جاتا ہے نا. یہ پڑھا تھا نا. مضاف المعرفہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. مضاف المعرفہ وہ ہوتا ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. وہ مضاف جو معرفہ کی طرف مضاف تو وہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ وہ آٹومیٹک معرفہ ہو جاتا ہے. اور جو نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے وہ نکرہ ہی رہتا ہے نا. یہ رول ہے. لیکن غیرو ایک ایسا اس میں جو کہ اگر معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو رہا ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. یعنی رول کو توڑنے والا ہے. نکرہ کی طرف تو ہو گئی نکرہ لیکن معرفہ کی طرف نکرہ ہی رہتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اسپیشل ناؤنس پڑھے تھے کہ یہ چینج ہوتے ہیں. ابو ابا ابی میں اسپیشل اس میں آتا ہے. پھر ہم نے تفضیلی کل کے بارے میں پڑھا تھا. تفضیل کل جو ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. افعلو تفضیل بھی کہتے ہیں اور اس کے 2 وزن ہوتے ہیں افعلو اور فعلا. افعلو مذکر کا وزن ہوتا ہے جیسے اکبرو اور فعلا جیسے کبرا. اصغرو صغرا اس طرح بہت سارے ہوتے ہیں. پھر اس میں جیسے یہ بھی افعلو کے وزن پہ ہے نا تو افضل اور یہ مضاف ہو کے استعمال اس کے آگے مضاف الیہ آتا ہے. جب سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا تو اس کے آگے جو ہوتا ہے مضاف الیہ آتا ہے اور جمع کا صیغہ آتا ہے. جی صحیح. ہاں جمع کا آتا ہے جب سپرلیٹو ڈگری آتی ہے تو یہ والی شکل ہوتی ہے اس کی. مذکر کے ساتھ مذکر آ رہا ہے اور جمع آ رہا ہے. ٹھیک ہے اور مجرور آ رہا ہے. ٹھیک ہے واحد نہیں آ رہا مثنیٰ نہیں آ رہا جمع آ رہا ہے اور مذکر کے ساتھ مذکر آ رہا ہے. اور افضل جو ہے یہ مضاف بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے جب یہ سپرلیٹو ڈگری میں ہوتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے مرکب اضافی کی. اور مؤنث میں بھی اسی طرح اس کا مضاف الیہ مؤنث ہوگا جمع ہوگا. اور وہ آپ کا دیکھیں یا میں مکسر ہے یا میں مکسر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ مکسر ہو سالم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے مکسر کی مثال دی ہے. تو یہ آپ کا فعلا کے وزن پہ. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ 3 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہوتی ہے وہ آپ کی مرکب اضافی کی شکل میں ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ مضاف بن کے آ سکتی ہیں. ساری وہ چیزیں بتا رہی ہیں جو کہ مضاف بن کے آ سکتی ہیں. 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی جو ہوتی ہے اس میں بھی پہلا ورڈ جو یہ اس کی شکل بھی مضاف الیہ کی طرح ہی ہوتی ہے. اس کے باقی رولز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوتا ہے. یہ مذکر یہ مؤنث ہے نا یہاں پہ تو یہ مذکر ہے. اور یہ بھی اسی طرح جمع ہے اور جمع سالم بھی ہو سکتی ہے اور جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں تو جمع یہ مذکر کی جمع آ رہی ہے. 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی جو ہوتی ہے مرکب اضافی کی شکل میں آتی ہے. یہ والا جمع ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مضاف بن رہا ہوتا ہے. تو یہ اپوزٹ ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ آپ کا اس کو معدود کہتے ہیں اس کو عدد کہتے ہیں. تو یہ جو ہے معدود اگر آپ کا مؤنث ہے تو عدد آپ کا مذکر ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ اگر مذکر ہے تو یہ اپوزٹ ہوتے ہیں. 3 سے 10 تک اونلی. پھر اس کے بعد 100 کا عدد جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. لیکن اس کا جو معدود ہوتا ہے نا وہ جمع نہیں ہوتا. مجرور تو ہوتا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہوتا ہے لیکن واحد ہوتا ہے. واحد ہوتا ہے.
देख रही है, ठीक है, वाहिद होगा, शहर भी वाहिद है। अच्छा सही, यहाँ पर अलिफ एक होता है अलिफ और एक होता है अल्फुन, जी, अल्फुन और मियतुन। मियतुन जो होता है ये आपका 100 और अल्फुन जो होता है 1000। फिर जब ये मुदाफ बनते हैं तो मियतु बन जाता है और अल्फु बन जाता है। और इसका जो मुदाफ इलैह होता है, ये मुदाफ बन के आ रहे हैं दोनों, तो वो जो होता है वो वाहिद होता है। वाहिद होता है, ठीक। ठीक है, तो मुजक्कर के साथ मुजक्कर आएगा, मुअन्नस के साथ मुअन्नस आएगा। अच्छा, इसमें फिर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। हाँ, यानी आपका ये अल्फ क्या है, मुजक्कर है ना, जी, और मियतु क्या है, ये भी मुजक्कर है, मुज़क्कर ये है। भी मुअन्नस नहीं है, तो इसके साथ जो आ रहा है वो आपका, अच्छा ये दोनों के लिए बराबर होता है। ये इसमें बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका मादूद मुजक्कर है, मियतुन तालिबतुन भी, तालिबतिन भी बोल सकते हैं ना, अच्छा, समझ आइए। ठीक है, मियतू यानी ये मुजक्कर मुअन्नस सबके साथ आते हैं, मियतू ठीक, भी और अल्फू भी। तो यहाँ पर आपका मुअन्नस भी आ सकता है। कोई देखिएगा मुअन्नस का लफ्ज शहरिन जो है ये तो मुजक्कर है, शहर रमजान अल्लज़ी आता है ना, जी। तो वो आपके अल्लाज़ी से भी पता चल रहा है कि शहर क्या है, वो आपका मुजक्कर है। ठीक है, सनातिन भी होता है, हाँ, तो तो हाँ सना तो फिर मुअन्नस है ना? हाँ 1000 साल ना, तो मुअन्नस है। तो ये मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, दोनों के साथ ये आ सकता है, अल्फू भी आ सकता है और मियातु भी आ सकता सही, है। ठीक समझ है। आई, इन चीजों का जी, थोड़ा सा ख्याल रखना है। और जितनी आप तहकीक करेंगी ना कुरान में, इतनी चीजें आपकी पक्की होंगी कि अच्छा जी, यहाँ पर आ रहा है, ये मुदाफ बन के आ रहा है, तो इसका आगे क्या आ रहा है मुदाफ। तो मुदाफ इलैह मुजक्कर तालिबतिन भी हो सकता है, लेकिन होगा मजरूरी, क्योंकि ये मियातु मुदाफ बन के आ रहा है, अल्फू भी मुदाफ बन रहा है, होगा मजरूरी। जैसे आपने अभी कहा कि अल्फू सनातिन है ना, तो जी, मुअन्नस भी हो सकता है। अच्छा जी, अब जब ये अदद कुरान में आएंगे ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आते, लेकिन ये मियतु अल्फू ये आते हैं, और 3 से 10 तक गिनती बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो उनको ही आपने गौर करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। इतनी कॉम्प्लिकेटेड हम पढ़ाते भी नहीं है, अगर किसी ने पढ़नी हो तो वो मौजूद है, मदीना बुक्स में सारे लेसन मौजूद है। अच्छा, आज हमने करना है जुमला इस्मिया। तो जुमला इस्मिया जो है, इसके बारे में जो बेसिक चीजें हम जानते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक सेकंड में, इरम को मैसेज नहीं किया, वो पिछली बार भी कह रही थी मेरी क्लास मिस हो गई थी, कि हमने अर्ली शुरू की थी, बस उसको मैसेज कर दूं। चलो, अच्छा जनाब, तो जुमला इस्मिया, तो अब मैं ही पढ़ लेती हूँ उसको, ठीक है, आप सुनिए, नोट्स लेने हो तो नोट्स लेना। हिस्सा अव्वल में हम जुमला इस्मिया और उसके बुनियादी अज्जा मुब्तदा खबर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि मुब्तदा के लिए मार्फा होना जरूरी है, और नकरा इस्म जो होता है मुब्तदा वाक़या नहीं हो सकता, ठीक है ना। नकरा कब होता है, जब वो के यानी अपनी जगह से हट जाए, और वो क्या हो जाता है, मुब्तदा मुअख्खर हो जाता है, तब वो नकरा हो जाता है। ये तो पता है ना आपको, मुब्तदा अपनी जगह पे आए तो वो मार्फा ही होता है, जी, अगर वो मुअख्खर हो जाए तो वो नकरा हो जाता है, ये आपको पता है। और ये दोनों जो होते हैं, मुब्तदा जो होता है मार्फा होता है अमूमन, और खबर जो होती है नकरा होती है। अमूमन का लफ्ज याद रखना, नकरा इसम मुब्तदा वाक़या हो सकता है, यहाँ पे क्या है, नहीं हो सकता, जब उसमें तखसीस पैदा हो जाए। नकरा इसम में तखसीस पैदा होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से खास खास दर्ज झैल है। तो ये बात तो तय है कि मुब्तदा मुअख्खर होगा तो वो नकरा होगा, वो तो तय है, ठीक है ना, ठीक है, उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी उसको। अच्छा, लेकिन मुब्तदा जो होता है इसके अलावा भी नकरा हो सकता है अपनी जगह पे भी आके। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मुब्तदा है और ये नकरा हो रहा है, लेकिन इसमें तखसीस आ गई है, ठीक है, और उसकी ठीक है, वजह क्या है, सिफ्त लाने से, ठीक है, सिफ्त लाने से। अब यहाँ पर आप देखें तो वला अब्दु मोमिनुन, तो यहाँ पर आपका क्या है, मुब्तदा क्या है आपका, इसकी सिफ्त मोमिन आई आगे, अब्दुन क्या है, ये आपका मुब्तदा है और उसके आगे सिफ्त आई है, अब्दुम मोमिनुन, ठीक है। जी,
تو یہ موصوف صفت بن رہے ہیں, تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے. اور اس میں یہ جو ہے مبتدا ہے, یہ اس کی صفت ہے, دونوں مل کے مرکب ہے. کون سا مرکب بن رہے ہیں؟ توصیفی بن کے مبتدا بن رہے ہیں. تو یہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر مبتدا کی صفت جو ہے وہ آپ کی کیا آ جائے, آگے صفت آ جائے مبتدا کے آگے فوراً بغیر کسی اس کی رکاوٹ کے, تو وہ پھر آپ کی مبتدا جو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف جو ہوتا ہے اس کا مضاف الیہ مرفوع ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. آج ہم یہ پڑھیں کہ اگر آپ کا مبتدا جو ہے اس کے آگے اس کی صفت آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع, وہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ مبتدا بن جاتا ہے. اسی طرح نمبر 2 کیا ہے؟ کسی نکرہ کی طرف مضاف بنانے سے. اب یہاں پہ دیکھیں نکرہ کی طرف مضاف بنایا, اب نکرہ کی طرف جو مضاف ہوتا ہے وہ تو نکرہ ہی ہوتا ہے نا جی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نکرہ کی طرف جب ہم مضاف کرتے ہیں تو اس میں ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کو بنا سکتے ہیں. جو آپ کا نکرہ اسم ہوتا ہے نا, اب یہ نکرہ ہے نا, آپ دیکھیں یہ نکرہ ہے. کیوں یہ نکرہ ہے؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ نکرہ ہے. اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہوتا تو یہ معرفہ ہو جاتا آٹومیٹک. تو اس کی مثال میں جیسے دیتی نا کتاب ولدن, کتاب الولدی اور کتاب ولدن میں فرق ہے نا. جی. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ یہ مضاف ہے, یہ مضاف ہے, یہ معرفہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. اگر میں اس کتابوں کو ولدن کی طرف مضاف کرتی ہوں تو اب یہ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ اب تو نکرہ ہی ہے, پھر نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا نکرہ ہی ہے, لیکن یہ مبتدا بن سکتا ہے. مرکب اضافی. یہ تو مبتدا ڈیفینیٹلی بن سکتا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہو گیا. لیکن یہاں پر اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے, اس لیے یہ اب کتابوں ولدن جو ہے ان دونوں کو بنا لیں یا صرف ایک کو بنا لیں. تو یہ آپ کا کتابوں کیا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے ابھی, کیونکہ اس میں تخصیص آ گئی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات کی گئی ہے. صرف کتاب کو مبتدا کہیں گے یا پورے مرکب کو کہیں گے؟ پورے دونوں صورتوں میں کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل مبتدا تو وہ اتنے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے, اور وہ جو ہے وہ شروع کا جو اسم ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دیسی جو ہمارے ہے اس میں دونوں کو بنا دیتے ہیں. تو آپ دونوں کو بھی بنا سکتے ہیں. اور جو کلاسک گرامر پڑھاتے ہیں نا, جیسے مدینہ بکس, تو اس میں اس کو مبتدا اور اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے دیسی جب پڑھاتے ہیں, یہ جو لسان القرآن میں ہوتا ہے اس میں کتاب ولدن کو, کتاب الولد کو پورا یہاں پہ پورا مرکب توصیفی مبتدا بنا دیں گے وہ. ٹھیک ہے. لیکن کلاسک گرامر میں اس کو مبتدا بنائیں گے, اس کو الگ سے صفت کہیں گے, یہ صفت ہے, ایڈجیکٹیو ہے. پھر اس کو خبر کہیں گے, پھر اس کو کہیں گے یہ متعلق خبر. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں, اس میں آپ کو پورے کا پورا مبتدا بنا دیتے ہیں, اس کو خبر بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی پوری مبتدا بنانے کی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر یہ مبتدا ہے تو یہ نکرہ کی طرف جو ہے وہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس میں ایک تخصیص پیدا ہو گئی ہے, اور اس تخصیص کے پیدا ہونے کی وجہ سے مبتدا بن رہا ہے. یہاں پہ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ موصوف بن رہا ہے, اس کے آگے صفت آ گئی ہے, تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. اب عبدن کیا ہے؟ نکرہ اسم نہیں ہے, آپ کو لگ رہا ہے نا؟ جی بالکل. ہاں جی, تنوین ہے. ہاں, تو اب یہ نکرہ اسم تو نہیں بن سکتا نا مبتدا, ہے نا؟ تو اس کے اگر صفت آ جائے اس کے فوراً بعد تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے. تخصیص کا مطلب خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے, خاص ہو جاتا, یعنی وہ خاص ہو جاتا ہے, خاص ہو جاتا ہے. تو خاص ہو جاتا ہے یعنی معرفہ بن جاتا ہے, تو پھر وہ بن جاتا ہے. اپنے یاد رکھنے کے لیے باجی میں یوں بھی رکھ سکتی ہوں کہ یعنی اگر مرکب توصیفی یا مرکب اضافی شروع میں آ جائے تو پھر وہ مبتدا ہو سکتا ہے. اس لیے تو ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے تو ہم بناتے ہیں, اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں. مرکب توصیفی کو, مرکب جاری کو نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں تخصیص آتی ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ہوتا ہی نہیں. اس لیے مسئلہ ظرف مضاف الیہ کو بھی ہم خبر ہی بناتے ہیں چاہے شروع میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو دو نون اکٹھے آئے نا تو پھر ان میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے, چاہے وہ اس کا نکرہ ہو مضاف الیہ. اچھا, اس کے بعد تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں استفہام سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ کے نکرہ اسم سے پہلے استفہام آ جائے یا نفی آ جائے, یہ نکرہ اسم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں, اس سے پہلے استفہام یا نفی آ جائے. استفہام ہوتا ہے کوسچن کا لیٹر, کوئی بھی حرف ہے, ٹھیک ہے, حرف استفہام ہے. حل آ جائے اور کوئی استفہام کا لفظ آ جائے نکرہ اسم سے پہلے,
تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح نکرہ اسم احدن کے پیچھے بھی نفی, اب نفی آ رہی ہے, پہلے استفہام آ رہا تھا. ٹھیک ہے نفی کے لیے ما بھی یوز ہوتا ہے, لا بھی یوز ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ما احدن خیر من کا, اب اس میں احدن آپ کا مبتدا بن جائے گا, خیرن آپ کی خبر بن جائے گی. ما احدن خیر, تمہارے اندر تو کوئی خیر بھی نہیں ہے, یعنی کوئی خیر نہیں ہے. ما احدن خیر من کا, تجھ میں کوئی بھی خیر نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. مطلب. آ الہ مع اللہ, یہ تو قرآن مجید کا ہے نا, آ الہ مع اللہ. ہو سکتا ہے یہ بھی قرآن مجید سے ہو, کہ مجھے لگتا ہے یہ سورہ فرعون کا اور موسیٰ کا اس میں تھا, کلام میں تھا, میں بھی مجھے نہیں اتنا اس میں, لیکن اس میں شورٹی ہے کہ یہ قرآن مجید میں آتا ہے, آ بار بار آتا ہے آ الہ مع اللہ. جی اس میں آپ دیکھیں تو اس میں تخصیص پیدا ہوگی, اور یہ مبتدا بن رہا ہے, مع اللہ خبر بن رہی. اس میں تو خبر ہی بننا ہے, اس کا تو نصیب ہی خبر ہے. ٹھیک ہے. ظرف مداخل ہے تو یہ مبتدا بنے گا, اس کے پیچھے استفہام آ کے یہاں اچھا پہ باجی, اس شامل. ماں کو کیا کہیں گے, یہ ظرف ہے؟ یہ نفی کے لیے نا, اوکے. ماں, اچھا یہ والا ماں, یہ اوپر والا. ظرف ہے, یہ تو ظرف ہے نا, اچھا ظرف مکان ہے نا. ظرف مکان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ مضاف بن کے, مضاف الیہ بن کے مرکب, یہ خبری بنتے ہیں, شروع میں آ جائیں آخر میں آ جائیں, انہیں خبری بننی. ٹھیک ہے. تو اس میں 4 طریقے سے ہو گیا نا, کہ آپ کے اس میں تخصیص پیدا ہو سکتی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. مبتدا جو نکرہ اسم مبتدا کب کب بن سکتا ہے, جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے تو. ٹھیک ہے. اب تخصیص لانے کے 4 طریقے انہوں نے بتائے ہیں. آگے صفت آ جائے نکرہ اسم کے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے, مضاف بن جائے. ٹھیک ہے. تو مضاف یعنی کسی نکرہ کی طرف مضاف ہو, تو معرفہ کی طرف تو ہوگا تو وہ بن ہی جائے گا نا بن مبتدا. جائے گا. یہاں پر نکرہ کی طرف ہو رہا ہے, جیسے کتابو والا دن ہے نا, اب یہ نکرہ کی طرف ہو رہا ہے, تو یہ مبتدا کب بنے گا, جب اس میں اب اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے, دونوں کو ملا کے آپ مبتدا بنا سکتے. اچھا, پھر استفہام اور پھر نفی ہو گیا. اب آگے پڑھتے ہیں. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں نکرہ جو ہوتا ہے تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے. نفی کے تحت آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اس کا کیا ہے, احدن تو ویسے بھی نکرہ ہے نا, لیکن جب اس میں ما آتا ہے نا شروع میں, تو اس میں اور زیادہ نکارت پیدا ہو جاتی ہے. ما احدن خیر من کا, یعنی تم میں تو کوئی بھی خیر نہیں ہے, کسی قسم کی نہیں ہے, یعنی تو میں نے تمہارے سوا سب کی نفی کر دی, ما احدن کہہ کے. تو یہ جو نکرہ نا, ما سے جو نفی ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ اس میں نکارت پیدا ہوتی ہے, عموم کا فائدہ دیتی ہے. اچھا, اب احدن سے مراد کوئی معین فرد نہیں ہے, بلکہ مخاطب کے علاوہ سارے افراد مراد ہیں, اور افراد کا مجموعہ بمنزلہ ایک معین فرد کے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اور افراد کا مجموعہ جو ہوتا ہے بمنزلہ ایک معین فرد کے ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اب یہ اس کی ماں کے بارے میں وضاحت کر رہے تھے نا, یہ کہ اس میں نکارت آ گئی ہے, اور اس میں کیا ہوگی, بہت زیادہ, یعنی صرف احدن آیا تو اس میں نکرہ ہے, لیکن ما احدن آیا تو بہت زیادہ نکارت ہے. یہ بات اس کا پھر یہ تو نہیں ہے کہ ماں نہیں ہے کوئی بھی کوئی بھی خیر. اوکے, یہاں خیر کا مطلب خیر ہی آ رہا ہے, بھلائی آ رہا ہے نا. اوکے اوکے. ہاں, ویسے تو خیر کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں نا, لیکن خیر کا مطلب صحیح والا مطلب بھلائی ہی ہوتا ہے نا, پھر مال بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ خبر کو مقدم کرنے سے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں جو مبتدا نکرہ ہوتا ہے وہ آپ کا اس میں یعنی نکرہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے نا. میں تھوڑا سا ایک لکھ لوں, اوپر والا پوائنٹ تھوڑا سا رہ گیا. ہاں, اس کو یہ بہت, اس میں اتنا ہی لکھ لیں کہ ترجمہ بھی لکھ لیں اور یہ لکھ لیں, نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے. اگر اس کو آسان الفاظ میں لکھیں گی تو بہت زیادہ اس میں نکارت پیدا ہو جاتی ہے. نکرہ میں بہت زیادہ نکارت پیدا ہو جاتی تھی. جی باجی, لکھ لیں. چلیں, اب خبر مقدم کرنے سے, خبر جب مقدم آتی ہے تو مبتدا کو پھر معرفہ نہیں لا سکتے, سمجھ آئی, پھر اس کو نکرہ لانا ہے. ٹھیک ہے. اور شروع میں آئے گا تو الرجل فی الدار ہوگا نا. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کیوں کرتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خبر کو ہم کیوں شروع میں لاتے ہیں, اس میں ایمفسائز کرنے کے لیے, یعنی گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے, میننگ چینج ہو جائے گا.
اگر یہ ہوگا نا الرجل، اصل بات تو یہی ہے نا کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ، اور فی الداری، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اور ہوگا، اور فی الداری رجل کا مطلب اور ہوگا، یعنی تاکید پیدا ہوگی زیادہ. یہ اوکے اس لیے تو آگے پیچھے کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اس کو شروع میں فی الداری رجل، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، صحیح ہے، اور ٹھیک فی الداری رجل کا مطلب ہے کہ گھر میں آدمی نہیں ہے. اچھا، دعا یا بد دعا کے کلمات لانے سے 6 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اب سلام علیکم جو ہوتا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا السلام علیکم، جی ٹھیک ہے، لیکن سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں نا، جی کہہ سکتے ہیں. بلکہ یہ آیا بھی ہے قرآن مجید میں، شاید ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو جی سلام کیا تھا، کس طرح سے تھا، کہیں پہ سلام علیکم آیا ہے. تو سلام علیکم جو ہے اس میں یہ آپ کا دعائیہ کلمات ہے نا، جی تو یہ اب آپ کا جو نکرہ ہے یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. اوکے اچھا، یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا، اور یہ آپ کی خبر بن جائے گی. اس نے تو بننا ہی خبر ہے، تو اسی نے مبتدا بننا ہے نا، پھر نکرہ نہیں بننا ہے نا. تو اب یہ کیوں بن رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دعا ہے. اسی طرح ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ہر جو بھی بے دل آپ، ہاں، جو ہمزۃ الزم، یہ 2 برائیاں ہیں نا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو اب ویل کیوں بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، دعائیں وہ ٹھیک ہے. بد دعا ہے. تو یہ 6 پوائنٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس پہ، جو آپ کا ایڈوانس لیول ہوتا ہے، یاد ہونے چاہیے. ٹھیک. تو مشکل نہیں ہے، اگر نکرہ کے بعد اس کی صفت آ جائے، اس کا مضاف الیہ آ جائے. وہ کیا پڑھا تھا؟ مضاف الیہ ہی تھا نا، وہی پڑھا تھا. نمبر 3 کیا تھا اس میں؟ یہ میرے تو ایگزام میں بھی آ چکا ہے. اچھا، نکرہ، پھر اس کے بعد کسی نکرہ کی طرف مضاف ہو جائے، یہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، مبتدا یعنی کسی نکرہ کی طرف مضاف ہو جائے، پھر اس کے استفہام آ جائے، پھر اس کے کیا آ جائے؟ شروع میں نفی. نفی آ جائے، پھر وہ آپ کی خبر مقدم ہو جائے، پھر آپ کا دعائیہ کلمات ہو یا بد دعائیہ کلمات ہو. تو یہ 6 پوائنٹ ہے، اس میں اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں. جملہ اسمیہ میں مبتدا 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور مبتدا 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. ایک آ سکتا ہے اللہ ربنا، اچھا، دوسرا کیا ہے؟ ہوا غفور، اور الذہاب ممنون. اب یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. اسم کی صورت میں آ سکتا ہے. اب اسم جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اسم ضمیر بھی ہو سکتی ہے، معرف باللام بھی اسم ہو سکتا ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اسم اشارہ بھی آ جائے نا، جی وہ بھی مبتدا بن جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا، 3-4 چیزیں ہوتی ہیں وہ شروع میں آ جائیں تو مبتدا بن جاتی ہے. معرف باللام، اسم، ضمائر اور علم، اور اس کے علاوہ اسم اشارہ. اسم اشارہ انہوں نے یہاں پہ نہیں دیا کیونکہ وہ اپنے بدل سے مل کے مبتدا بنتا ہے. اس کے آگے جو آر ہوتا ہے مشارن الیہ، اس سے مل کے مبتدا بنتا ہے. اس کو بدل کہتے ہیں باجی؟ ہاں، اس کو بدل کہتے ہیں. مشارن الیہ کا دوسرا نام بدل ہے. بدل اس لیے کہتے ہیں کہ جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ آگے وہ ہوتا ہے. جیسے صفت کو بھی بدل کہہ دیتے ہیں نا، اوکے صفت کو بھی بدل کہہ دیتے ہیں کیونکہ دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، تو اوکے اعراب بھی سیم ہونے کی وجہ سے بدل کہہ سکتے ہیں. تو اسم اشارہ، مشار الیہ کا اعراب بھی سیم، چاروں حالتوں پہ برابر ہوتے ہیں، موصوف صفت جی بھی. ٹھیک. تو یہ آپ کا ہو گیا. پھر مصدر معول، یہ تو اسم ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں اسم بن کے مبتدا آ رہا ہے. مصدر معول بن کے بھی مبتدا آ سکتا ہے. مصدر معول کیا ہوتا ہے؟ جب مضارع سے پہلے ان آ جائے، ٹھیک ہے. ان تذهب ممنوع، تمہارا جانا، مصدر بن گیا نا، تمہارا جانا. اب یہ ہے تو مضارع، لیکن ان آ گیا تو اب یہ مصدری معنی اس میں پیدا ہو گیا. تمہارا جانا ممنوع ہے. ٹھیک ہے تمہارا کا مطلب تذهب سے آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہ مصدر کے معنی میں. جانا جو ہوتا ہے نا، کھانا پینا رونا، نہ آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر کا معنی ہوتا ہے. اس میں وہ مصدر بن جاتا ہے، ٹھیک اس ہے میں مصدری معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جب میں کہتی ہوں تمہارا جانا، تو وہ مصدری معنی پیدا ہو گئے. میں اس میں ابھی مضارع کا پریزنٹ ٹینس نہیں ڈال رہی ہے نا، جی ٹھیک ہے. میں اس میں مصدری معنی لا. تو جب بھی مضارع سے پہلے ان آئے گا تو وہ مصدر بن جائے گا. مصدر معول کہتے ہیں.
اور کیونکہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، مؤول کا مطلب اول نہیں ہے یہاں پہ، اچھا مصدر کی تعویل میں ہو گیا، اوکے تعویل میں، ہاں تعویل میں، میں سمجھتی تھی یہ اول سے ہے، ٹھیک ہے نہیں تعویل، تعویل کا مطلب ہے کہ اس میں تعویل کی گئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک وہ اس میں مصدری ہاں مصدری معنی پیدا ہو گیا، تعویل کر کے اس کو مصدر کا معنی دے دیا گیا اس میں تعویل کر کے۔ اچھا ویسے تو یہ اول سے ہی ہے، اس میں وہ کوئی شک نہیں ہے، اول سے ہی ہے یہ، لیکن اول کا مطلب ہوتا ہے، تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیپتھ میں جانا، ٹھیک ہے تعویل اس کی اصل کو جاننا، اس کے اول میں جانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اسی سے لفظ بنا ہوا ہے، لیکن روٹ ورڈ بھی وہی ہے جو حمزہ واو لام ہی ہے، لیکن اس سے بنا ہوا ہے مؤول، اولا یؤولو، تعویل اولا ہاں تعویل، تعویل یہ باب تفعیل سے ہے نا، تعویل سے تو اس سے اس کا یہ کیا بنا ہوا ہے، اسم الفاعل بنا ہوا ہے، مؤول، مصدر مؤول، مصدر مؤول نہیں ہوگا، مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسم فاعل اور مؤول بھی ہو سکتا ہے، اب اس کی صحیح پروناؤنسیشن جو ہے مصدر مؤول، ہاں جی ہاں مفعول ہوگا پھر یہ ہاں اسم اسم المفعول ہے، ٹھیک ہے ویری گڈ۔ اچھا یہ تھوڑا سی اس میں فرق ہوتا ہے زیر اور زبر کا، تو لیکن معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے، جی تو وہ مصدر جو کہ تعویل سے بنایا گیا نا، تعویل کر کے بنایا گیا۔ اچھا جی، ان تصوموا خیر لکم، یہ تو آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، جی تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے، اب اس میں فعل کا معنی نہیں آ رہا، مضارع کا، فاعل نہیں ڈھونڈ رہے، مصدر آ گیا، مصدر بن گیا، تمہارا روزہ رکھنا، سیامکم، اب اوکے مصدر کیا ہوتا ہے، ساما یسوم سے سیامن ہوتا ہے نا، جی اور آگے کم جو ہے کیونکہ یہ جمع کا صیغہ تو کم لگائیں گے، سیامکم خیر لکم، اسی طرح اس میں کیا ہو جائے گا، تذہبو سے کیا ہو جائے گا، مصدر بنائیے، ذہب یذہبو سے کیا بنتا ہے، ذہابن بنتا ہے نا، اوکے تو ذہابکم تمہارا جانا، کم نہیں کہیں گے، ذہابو کیونکہ واحد کا صیغہ ہے نا، ٹھیک تو ہے ذہابو کا تمہارا جانا، ذہابو کا، تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کے مصدر میں بھی تھوڑی سی مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ ہو جاتی ہے، ذہب یذہبو، ذئبن سے پھر میں نے یہ رکھتی ہوں کہ ذئبن تو وہ ہوتا ہے نا بھیڑیا، ذئبن، تو یہ ذہابن ہوتا ہے، اس میں زیر آتی ہے اور اس میں زبر آتی ہے، کیونکہ اس کی بھی جمع ہوتی ہے نا ذیابن پھر آگے، تو یہ ذہبہ سے بنا ہوا، تو یہ تو بھیڑیا ہے نا، جی تو دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس کا پھر میں ذہابو کم زبر لگاتی ہوں، ذہابو کم نہیں لگاؤں گی، کم یہاں لگاؤں گی کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں میں کا لگاؤں گی، تمہارا جانا ممنوع ہے ایک بندے کا، ذہابکم، تو اس کو میں نے مصدر بنا کے پھر اس کا میننگ کیا، مصدر کی تعویل میں کیا اس کو میں، سیامکم، سیامن اذا نون مصدر ہے، روزہ رکھنا، کم تمہارا، خیر لکم، تو آپ کا سیامکم کیا بن گیا، آپ کا مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور خیرن کیا ہو جائے گی، خبر بن جائے گی، اور تو یہ والا جو ہے چونکہ یہ مصدری معنی میں یہ مصدر بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم مبتدا کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کا یہ فعل اور فاعل اور ان جو ہے یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے کیونکہ یہ مصدر کا معنی دے رہا ہے، سیامکم، تو سیامکم تو مضاف مضاف الیہ ہے، وہ تو بن سکتا ہے نا مبتدا، جی تو یہ بھی بن سکتا ہے، اوکے صحیح، صحیح ہے، تو خیرن خبر ہوگی اور لکم کو کیا کہیں گے باجی، متعلق خبر، جب متعلق اصل خبر موجود ہوتی ہے تو یہ متعلق خبر بن جاتا ہے، اور جب اصل معذوف ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا بنا دیتے ہیں، شبہ جملہ خبر بنا دیتے ہیں، قائم مقام خبر۔ یعنی جب دوبارہ یہ بتائیے گا، یہ مجھے اکثر بھول جاتا ہے، مجھے یہ نہیں اچھا اچھی طرح دوبارہ بتا دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ایک مثال تو میں بتاتی ہوں ہمیشہ، الحمدللہ ہے نا، جی ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے، آپ کی اصل خبر جو ہے معذوف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مرکب جاری خبر بن رہا ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، مثال لکھیں، ٹھیک ہے، یہ اب لکھیں اس میں آپ کی خبر معذوف ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، مبتدا، اور اس کو کیا نام دیں گے، قائم مقام شبہ جملہ خبر،
اچھا یہ مرکب شب جاری کو کیا قائم کہ مقام شب جملہ خبر. شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے شبو نہیں ہوتا، شب جملہ خبر. میں اوکے خود غلط بول جاتی، میری زبان پہ چڑھا ہوا. شب جملہ خبر اوکے یعنی جملے کی مانند ہوتا ہے. جملہ نہیں ہوتا لیکن جملے کی مانند ہوتا ہے جملہ خبر. ٹھیک تو ہے. اب یہ خبر بنا ہے کیونکہ اصل خبر موجود نہیں ہے، لیکن اگر اصل خبر یہاں پہ لگا دیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ پھر یہ متعلق خبر بن جائے گا. قائم مقام پھر یہ متعلق خبر بن جائے گا. پھر وہ قائم مقام خبر نہیں رہے گا بلکہ یہ متعلق خبر بن جائے گا. کب بن جائے گا متعلق خبر جار مجرور؟ جب اس میں متعلق خبر آئے، خبر موجود جب ہوگی. خبر موجود ہوگی. اور خبر گرامیرین کہتے ہیں ہم خود نہیں یہاں پہ ڈھونڈ سکتے، ہمارا کام نہیں ہے نا ہم لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ واجب موجود معذوف ہے. اوکے واجب یعنی تمام تعریفیں واجب ہیں واجب ہے. اللہ کے لیے، تو وہ معذوف کر دی گئی ہے اور اس کو خبر بنا دیا گیا. اگر یہ خبر موجود ہوتی تو پھر یہ آپ کا خبر نہ ہوتا، متعلق خبر ہوتا. متعلق خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خبر موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے قائم مقام شب جملہ خبر. بالکل قائم مقام شب. پھر یہ خبر بننے کتنی امپورٹنس آ جاتی ہے نا اس کی. جی ٹھیک ہے. تو یہ اس کی امپورٹنس بنی تھی، خود خبر بن جاتا. تو اس کو قائم مقام کا سبسٹیٹیوٹ خبر ہے، یعنی اس کی خبر اصل خبر جو ہے وہاں پہ نہیں ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا حامد فی البیتی، ہے نا، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی جملے کرائے ہوئے حامد فی البیتی. لیکن گرامر جب تک آپ بار بار اس کی چیزوں کو ریوائز نہ کریں، کبھی ادھر سے لے کے کبھی ادھر سے لے کے، تو یہ چیزیں نہیں آتی. اب اس میں یہ مبتدا ہے اور یہ قائم مقام شب جملہ خبر ہے کیونکہ اس کی اپنی خبر جو ہے وہ معذوف ہے. اور خبر کیا ہو سکتی ہے یہاں پہ؟ موجود. اوکے. موجود. اب موجود کیونکہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ حامد گھر میں ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ثابت واجب لگا کے قرآن کا والیوم بڑھانا. اگر اس طرح ہوتا نا ہر جگہ تو پھر ہم جیسے ہم تسبیح بھی کرتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ، اس تو کرتے ہیں نا. جی تو اب کیا ہوتا وہاں پہ؟ وہ ہماری تسبیح مشکل ہو جاتی ہے. الحمد اگر واجب بھی لگا ہوتا، ثابت بھی لگا ہوتا، بہت جی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے والیوم، عربی زبان اس لیے چوز کی گئی ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ہم کچھ بھی omit کر کے لفظ کو چھوٹا کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قومی، اب قومی کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے. میری قوم. جی مرکب. اور کبھی سمجھ نہ آئے نا تو ترجمے سے جا کے دیکھ لیا کریں جی کہ کیوں بالکل. آ رہی ہے، یا معذوف ہے. اسی طرح فرحبونی ہے نا، فتقونی. اب اس میں بھی یا جو مفعول ہے نا وہ آپ کا معذوف کر دیا گیا. اگر وہاں پہ آپ اور وہ نون جو ہے وہ نون کہاں سے آ رہی ہے؟ نون وقایا ہے. وہ فرحبونی کی جو نون اینڈ پہ آ رہی ہے نا، آیت ختم ہو رہی ہے فتقونی، وہ نون وقایا ہے اور اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. جزاک اللہ باجی، بہت اچھا سمجھ آ گیا آج مجھے. ہاں تو یہ چیزیں ہیں، اومٹ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا والیوم، ورنہ ہم اتنے بڑے 2-3 والیوم لے کے پھر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری زبان، اور اس میں آپ دیکھیں گے اتنی اس کی وہ چیزیں ہیں نا کہ آپ یہ بھی اچھا یہاں پہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہوا ہے. اور وہ جب آپ انشاءاللہ ایڈوانس کی طرف چل پڑی ہیں نا تو وہ بس پختہ کرنے کی ہے کہ ان کو بار بار ریوائز کیا جائے اور اس کا انالیسس قرآن پہ کر کے بار بار اس کو نا، جیسے سورۃ الفاتحہ کا میں کراتی ہوں، یا آگے میں نے ابھی رمضان میں سورہ یاسین کا بھی کروایا تھا انالیسس. تو وہ میں نے اپنے نواسوں کو، اور ماشاءاللہ کوئی بھی میں ان کو ورڈ دے دوں نا، جیسے متقین ہے اس کا روٹ ورڈ نکال کے وہ سب کر لیتے ہیں کیسے یہ بنا ہے، اور یہ اسم ہے یا فعل ہے، یا اگر اسم بھی بنا ہے متقین تو اس کا اصل کیا ہے، اور یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا. تو سارا کر کے بتا دیتے ہیں. مجھے چھوٹے چھوٹے ہیں، بس تھوڑا سا ایک آپ وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے روٹ ورڈ نکالنا ہے. کچھ لوگوں کو تو روٹ ورڈ ہی نہیں پتہ چلتا نا، اور خاص طور پہ ان الفاظ کی روٹ ورڈ نہیں پتہ چلتے جن میں علت آتا ہے. جی بالکل. ہاں تو وہ کہاں کس سے کیا چیز ہوئی ہے نا، وہ یا کس سے بدلی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے وہاں پہ. اچھا تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں آگے. تو اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہو گیا، یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات، یہ والی مصدر معول والی
کہ یہ مبتدا بن سکتا ہے اور یہ خبر بنے گا. اب یہاں پر یہ بات شروع ہوئی تھی نا کہ یہ کیا بنے گا, تو وہ میں نے بتایا تھا کہ یہ متعلق خبر بنے گا کیونکہ خبر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اگر خبر موجود نہ ہوتی یہاں پہ تو پھر ہم اس کو خبر بناتے, قائم مقام شبہ جملہ خبر. اچھا جی, اور یہ شروع میں آتا ہے تو پھر تاکید ہو جاتی ہے, اپنی جگہ پہ آئے تو وہ خبر ہی بنتا ہے. اچھا, مبتدا اور خبر. اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ حاضہ کتاب ان کیا ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا 3 چیزوں میں برابر ہوتا ہے, چوتھی میں نہیں ہوتا. جی, اگر اس کو حاضل کتابو کر دیں گے تو یہ جو مبتدا خبر نہیں بنیں گے, ہے نا, مرکب اشاری بن جائے گا. ہاں, وہ بدل بن جائے گا پھر اس کا. وہ خود پھر مبتدا بن سکتا ہے, اس کے آگے خبر لگانی پڑے گی. اگر حاضل کتابو کریں گے نا تو یہ خود مبتدا بنے گا پورا. اس میں اشارہ اور بدل مل کے, مشار دونوں مل کے تو مبتدا بنیں گے. حاضل کتاب جدید قدیم, ایکسپینسو ہو, سستی ہو, مہنگی ہو, وہ لگا سکتے ہیں, اس کی خبر لگانی پڑے گی. ورنہ 1000 بار بھی آپ حاضل کتابو کہتے رہیں گے تو کچھ وہ انکمپلیٹ ہی رہے گا. لیکن الف لام ہٹا دیں گی تو کیا ہو جائے گا, مبتدا خبر بن جائے گا. اچھا, یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ مبتدا اور خبر آپس میں اپوزٹ ہوتے ہیں, یہ معرفہ ہوتا ہے, یہ نکرہ ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حاضہ ہے, یہ مبتدا بن رہا ہے, اور اس میں یہ موصوف ہے. اچھا, حاضہ کتاب جدید. اب کتاب جدید جو ہے یہ آپ کا کیا بن رہا ہے, ویسے تو آپ کو لگ رہا ہے نا مرکب توصیفی ہے, موصوف اور صفت ہے. تو اچھا, یہ پتا ہے آپ کو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, یہاں پہ آپ کو وہ اوپر والی چیزیں نہیں بتائی جا رہی, آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے یہاں انہوں نے کچھ, ہاں, جملہ اسی میں خبر درج ذیل مختلف صورتوں میں آ سکتی ہے. یعنی خبر کیسے کیسے آ سکتی ہے یہ بتا رہے ہیں. وہ اوپر والا ٹاپک ختم ہو گیا, اس کو دماغ سے نکال دیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خبر جو ہوتی ہے اس کی کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں. تو خبر ون ورڈ بھی آ سکتی ہے, مفرد, ٹھیک ہے, نکرہ ہوگی, ٹھیک ہے, مذکر بھی ہو سکتی ہے, مؤنث بھی ہو سکتی ہے, اور مثنیٰ بھی ہو سکتی ہے, اور جمع بھی ہو سکتی ہے. کتابانی اور کتبن بھی ہو سکتی ہے خبر. جی, لیکن یعنی مفرد اور نکرہ ہوگی. ہاں, تو وہ مفرد ہی ہے نا, کتابانی بھی اور وہ بھی. ٹھیک, سمجھ آئی. بے شک معنی 2 کا دے رہا ہے, جمع کا, لیکن وہ مفرد ہے. اچھا, یہاں پہ جو مفرد بولا جا رہا ہے وہ واحد, ٹھیک ہے. مفرد کا مطلب یہاں پہ ہم لے رہے ہیں 1 ورڈ کے طور پہ, سنگولر کے طور پہ نہیں لے رہے مفرد, سمجھیے. جی, ہاں, تو یہاں 1 ورڈ کے طور پہ لیتے ہیں, یعنی مفرد ہے اور نکرہ ہے. دوسری جو یہ ہے کہ مرکب توصیفی بن کے آ سکتی ہے. تیسری یہ ہے کہ وہ دیکھا نا, یہ وہی ہے نا کہ آپ کا نکرہ اسم کب آپ کا مبتدا بن سکتے جب آگے اس کی صفت آ جائے. تو بہرحال یہ تو دونوں یہاں پہ مل کے مرکب توصیفی بن کے صرف خبر بن رہے ہیں کیونکہ حاضہ آ گیا ہے, حاضہ آ گیا نا تو مبتدا بن گیا پہلے. پھر حاضہ مبتدا ہے کتابو زائد دن, اب یہ مرکب اضافی بن کے خبر بن رہی ہے. پھر یہاں مرکب جاری بن کے خبر بن رہی ہے, یہاں پہ ظرف مداخلہ بن کے خبر. اب یہ خبر جو ہوگی نا, یہ آپ کی جار مجرور خبر تو ہے, لیکن کون سی خبر ہے, قائم مقام خبر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل خبر موجود یہاں سے موصوف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی قائم مقام شبہ جملہ خبر اس کو کہیں گے. آپ اس کو, ہم جو چھوٹے لیول پہ اسٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ فی البیت جار مجرور خبر ہے, لیکن اب آپ کو پتہ چلا کہ جار مجرور اس کو کہیں گے جار مجرور قائم مقام شبہ جملہ خبر. ٹھیک, کیونکہ اصل خبر موجود نہیں ہے, اور وہ ان جملوں میں تو صاف ظاہر ہے نا موجود ہے, یعنی آپ کا زید جو ہے وہ کمرے میں موجود ہے یا گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر کیا ہوگا, زید موجود مع حامد, یعنی حامد زید جو ہے وہ حامد کے ساتھ موجود ہے. تو یہ بھی آپ کا کیا ہوگا, سیم وہی بنے گا. اس کو بھی جار, اس کو آپ جار مجرور نہیں کہیں گے, اس کو آپ کہیں گے ظرف. ظرف مداخلہ, ظرف مداخلہ بھی کہہ سکتے ہیں, صرف ظرف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہاں پر ظرف مداخلہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, وہ عادت پڑی ہوئی ہمیں, تو وہی کہہ لیتے ہیں ظرف مداخلہ قائم مقام شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے.
ठीक क्योंकि है। इसकी असल खबर मौजूद यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं पहली तीनों मिसालों में खबर मुफरद इस्तेमाल हुई है। पहली तीन, ये गौर से सुनने वाली बात है कि जी। ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है। चाहे वो इस मुरक्कब भी थे, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि सिवाय इसको छोड़ के मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी को, ज़र्फ़ को, ये जो इसको वो किस में डालते हैं, इसको इसका एक अलग ग्रुप बनाते हैं। अच्छा। खबर की 3 अक़साम बनाते हैं। एक ये बनाते हैं, एक ये मुफरद बनाते हैं और एक बनाते हैं जुमला खबर। जुमला बन के भी खबर आ सकता है। उसमें वो जुमला इस्मिया भी डाल देते हैं, जुमला फ़ेलिया भी डाल देते हैं। तो इस तरह ये 3 अक़साम बना देते हैं खबर की। बाजी बताइएगा नंबर खबर की 3 इक़साम यानी मुफ़रद और मुफरद, जी मुफरद में ये मुफ़रद। 3 चीज़ें आती हैं और ये आपकी शिब्ह जुमला खबर में आ जाती है, कायम मकाम में 2 चीज़ें, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो है नंबर 3, ये 1 है, 3 पार्ट्स बनाते हैं ना खबर के। ये 3 है, इसमें जुमला इस्मी और जुमला फ़ेलिया भी, यानी ये कंप्लीट जुमला है। ये कंप्लीट जुमला बन के खबर बन रही है। यहाँ पे मुफरद खबर बन रही है और यहाँ पर आपकी शिब्ह जुमला खबर बन रही है, कायम मकाम। अच्छा, नंबर 3 में जुमला इस्मी और फ़ेलिया वो भी यानी खबर के तौर पे आ सकते हैं, ठीक। हाँ, तो आते हैं ना, ठीक है जी। कंप्लीट जुमला बन के वो खबर बनते हैं। तो खबर की कितनी किस्में हो गई? 3, मुफरद, 3 नंबर 2 शिब्ह जुमला खबर, कायम मकाम शिब्ह जुमला खबर, और नंबर 3 जो है वो आपका जुमला बन के खबर। जुमला, और उसके ठीक। 2 पार्ट होते हैं, जुमला इस्मी, जुमला फ़ेल। अब इसको आगे पढ़ते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं। पहली 3 मिसालों में खबर मुफरद है, हालांकि मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3 में खबर बिल तरतीब जो है वो मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी है, लेकिन उसको भी मुफरद में डालते हैं, वो मुफरद के हुक्म में लेते हैं उसको। सही है? जी, मुफरद का लफ्ज अरबी ग्रामर में जुमले के मुकाबले पे बोला जाता है। ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ मुफरद जो है ना वो 1 वर्ड के तौर पे आ रहा है, यानी जुमला जो होता है वो कम से कम 2 अल्फाज से मिलके बनता है और जुमले में 2 अल्फाज होते हैं, लेकिन मुफरद में क्या होता है, 1 वर्ड होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी मुफरद के हुक्म है, ये भी मुफरद के हुक्म है। सही है? सही बात, ठीक। तो जुमले को वो कहते हैं कि वो 2 अल्फाज पे मुफ्त, तो ये मुफरद है, मुफरद जुमले के मुकाबले में बोला जा रहा है। अच्छा, तो मेन पार्ट अभी आप गौर से सुने एक दफा और, कि जो खबर होती है ना वो 2 तरह से आती है। खबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मुफरद और एक होता है जुमला। मेन 2 ही पार्ट है। मुफरद में जो आपके ये तीनों आ गए ऊपर वाले, इसमें आप मुरक्कब अत्फी भी डाल लें। मुरक्कब इशारी तो खबर बन ही नहीं सकता, उसको तो दिमाग से निकाल दें। अच्छा, जैसे मुरक्कब जारी आपका मुब्तदा नहीं बन सकता ना, शिब जो और ये ज़र्फ़ मुदाफ़िल है, ये भी नहीं बन सकता। इसी तरह आपका मुरक्कब इशारी भी खबर नहीं बन सकता। यानी सॉरी बाजी दोबारा से, मुरक्कब इशारी मतलब कभी भी खबर नहीं बन सकता। खबर नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, खबर जो होती है वो नकरा होनी चाहिए ना, हाँ जी, वो मार्फा या होते हैं, ठीक। नकरा मखसूसा होनी चाहिए, है ना? ठीक है। उसमें तखसीस होनी चाहिए, नकरा मखसूसा हो या नकरा हो खबर। लेकिन वहां पर इसम इशारा जो होता है वो मार्फा होता है, ठीक है? तो उसको फिर हम क्या, उसको हम नहीं बना सकते ठीक है, और मार्फा को। सेकंड। हाँ, नकरा तो बन जाती है फिर भी खबर, लेकिन वो जो मार्फा, जो वो मार्फा तो कभी भी नहीं बन सकता ना, जी। जो और एक और आपका। चीज़ भी आपने बताई मुरक्कब तौसीफ़ी का भी कि नहीं, वो नहीं, वो खबर बन सकता है? मुरक्कब तौसीफ़ी तो बन सकता है ना ये बने हुए हैं ना यहाँ पे ये दोनों, बने हुए, ये ठीक है। मुफरद के हुक्म में बन के, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है। ओके, मुरक्कब अत्फी भी अगर आ रहा है तो वो भी बन सकता है, लेकिन उसको थोड़ी सी इसमें डिटेल होती है, इसलिए वो यहाँ नहीं डाला उन्होंने। वो कहते हैं ये भी मुफरद के हुक्म में, ये भी मुफरद के हुक्म में, ठीक है, और ये भी मुफरद के हुक्म में। अच्छा, तो खबर जो मैं बता रही थी वो 2 तरह की होती है, मुफरद होती है, और मुफरद में क्या क्या है, ये 3 चीजें हैं पहले वाली, ऊपर वाली। यानी अ, मुफरद में यानी एक तो वन वर्ड हो गया हम्म, और मुरक्कब कौन-कौन से बाजी? तौसीफी और इजाफी, तौसीफ़ी और इज़ाफ़ी, ठीक है। बस 2 ही, तो ये 1 वर्ड के मुफरद के हुक्म में आते हैं। फिर हुँ, जुमले के हुक्म में 2 तरह की जुमले होते हैं। एक ओके, जुमला तो होता है जो शिब्ह जुमला खबर होती है, वो भी खबर बन जाती है ना?
اور ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے جو جملہ تام ہوتا ہے، وہ بھی خبر بن جاتا ہے، جس میں آپ کا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ آ جاتا ہے. یہاں پر جو آپ لکھیں گی نا جملہ تام لکھ لیں. مفرد، ایک مفرد ہے آپ کا، ایک یہ شبہ جملہ خبر ہے قائم مقام، اور ایک جملہ تام. تو یہ 3 قسمیں ہو گئی. اوکے. لیکن مین کیا بنتی ہیں؟ 2 ہی بنتی ہیں. تو ایک تو مفرد ہو گیا، اس کے اندر میں پھر آپ لکھ لیں 1 ورڈ اور وہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. اور جملے میں آپ لکھ لیں قائم مقام شبہ جملہ، وہ بھی تو شبہ جملہ ہی ہوتا ہے نا. جی. اور پھر دوسرا لکھ لیں جملہ تام، اور اس کے اندر میں لکھ لیں مرکب توصیفی. یہ بہت اچھا چارٹ بنا ہوا ہے یہ، لیکن انہوں نے یہاں پھر آگے ڈیٹیل بھی دی ہے نا. ٹھیک ہے نا. ڈیٹیل کیا دی ہے کہ یہ والے مفرد کے حکم میں، اور یہ والے جو ہیں یہ مفرد کے حکم میں نہیں ہے، یہ جملے کے حکم میں شبہ جملہ قائم مقام. باجی میں نے آپ کو تھوڑا ریپیٹ کر کے بتاؤں، میں نے جس طرح مطلب آپ نے بتایا نا کہ اس کے دو اس کی اقسام ہو سکتی ہیں، مفرد اور نمبر 2 جملہ. مفرد کے نیچے میں نے لکھا ہے 1 ورڈ اور مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جملہ کے نیچے ساتھ میں نے لکھا ہے شبہ جملہ اور ظرف مضاف الیہ اور جملہ تام. ہاں ٹھیک ہے. بس شبہ جملہ اور جملے کی 2 قسمیں ہوگی، شبہ جملہ اور جی ایک جو ہے وہ آپ کا مرکب تام. ٹھیک ہے. اور اس میں مرکب آپ شبہ جملہ کے ساتھ نا آپ جملہ بھی لکھ سکتی ہیں، کیونکہ جملے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مرکب تام ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کو آپ قائم مقام شبہ جملہ کر لینا. لیکن ہم ان کو جیسے مرکب ناقص بھی تو کہہ سکتے ہیں، یہ جو نہیں نہیں مرکب ناقص جو ہے نا وہ یہ مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو شبہ جملہ ان کا نام ہوتا ہے. یہ ہیں آپ کے مرکب ناقص اگر کہنے ہیں تو. اوکے ٹھیک ہے. یہ والے یہ کیونکہ خبر بنتے ہیں نا، تو قائم مقام شبہ جملہ خبر، یعنی یہ خبر کے حکم میں آتے ہیں، یہ ہے مفرد کے حکم میں، اور یہ جملے کے حکم میں آتے ہیں، شبہ جملہ خبر کے حکم میں آتے ہیں. اور یہ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں نا، شبہ جملہ اور جملہ، یہ آپ کی ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں مفرد کے حکم میں آپ 3 چیزیں لکھ لیں، 1 ورڈ اور اس کے بعد مرکب توصیفی مرکب اضافی. یہ 3 چیزیں مفرد کے حکم میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد یہ آپ شبہ جملہ جو ہے اس میں 2 چیزیں لکھ لیں، آپ کا ظرف مضاف الیہ اور یہ مرکب جاری. اور جملے کے حکم میں آپ 2 چیزیں لکھ لیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، سب ڈویژن جو ہوگی نا اس کی. ٹھیک ہے باجی الحمدللہ. اچھا اب یہاں سے جب بھی ہو نا مشکل سے ان کو آ کے پڑھا کریں، ان کو ایک دفعہ سمجھا دیا جائے پھر دوبارہ ان کو پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سر سے تب گزرتا ہے جب کسی نے پڑھایا نہیں ہوتا، وہ سر سے گزرتا ہے، وہ کیا بول رہے ہیں پتہ نہیں. اب یہاں دیکھیں مثال نمبر 4 میں جو چوتھی مثال انہوں نے دی ہے جار مجرور کی، یعنی جو ایک تو فرسٹ پارٹ بنایا تھا نا ہم نے مفرد کے حکم میں، یہ اب سیکنڈ جو ہے نا جو ہمارا شبہ جملہ کی خبر ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مثال نمبر 4 میں خبر جار مجرور اور مثال نمبر 5 میں ظرف مضاف الیہ استعمال ہوئی ہے. جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ عربی گرامر میں شبہ جملہ کہلاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ شبہ جملہ، شبو نہیں، شبہ جملہ. جملہ اسمیہ میں خبر مفرد اور شبہ جملہ کے علاوہ جملہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے، جو جملہ اسمیہ بناتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر خبر مفرد بھی آتی ہے اور خبر شبہ جملہ بھی استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ جملہ بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی خبر 3 طرح سے ہو گئی نا، خبر مفرد، خبر شبہ جملہ اور خبر جو ہے وہ جملہ. یہ 3 وہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں لکھوائی ہیں نا، یہاں پہ میں نے آپ کو مفرد لکھوایا ہے اور شبہ جملہ لکھوایا اور جملہ لکھوایا. باجی ہو ہی ہوگا، لیکن اس کی یہاں پہ پیش نہیں لگی ہوئی نا، شبہ جملہ شبہ ہے نا آگے. یہاں یہ ہے نا اصل میں تو یہ تو ہم اردو میں لکھتے ہیں تو اس طرح ڈال دیتے ہیں نا. ہاں جی ویسے تو ہاں تھا اس میں نا. ہاں ہے نا، تو وہ اس کو شروع اس طرح کر کے شارٹ کر کے اردو میں لکھ دیتے ہیں نا. یہ ہاں ہی ہے نا، بے کے بعد ہاں ہی ہے. اوکے. تو یہ شبہ نہیں، اردو میں لفظ ایک ہوتا ہے نا شبہ، جی جی، تو جس پہ شبہ ہو خبر کا، یہ مطلب ہے. شبہ جملہ کا مطلب ہے جس کے خبر کا شبہ ہو، وہ بات ہے، یا اس کے لک لائک ہے.
جیسے مشابہت نہیں کہتے کہ فلاں کی فلاں سے مشابہت ہے نا، تو وہ الگ مطلب ہے. تو اس کی چونکہ جملے سے مشابہت ہوتی ہے تو پھر اس لیے اس کو کہتے ہیں. مجھے مفرد کے حکم میں نہیں آتا نا، اس لیے اس کو شبل اسم. اور ارم کیا حال ہے، آپ آگی؟ جی الحمدللہ. میں نے ڈسٹرب نہیں کیا ٹیچر، آپ پڑھائی تھی نا، سمجھا رہی تھی، اس لیے کوئی بات نہیں، وہ کوئی آپ بات نے اب نہیں. تک جو سمجھایا اس میں میں یہ بتانا چاہ رہی تھی میں سائمہ کو کہ ٹیچر نے ہے نا یا تو مفرد ہوتی ہے جملہ، اور جب اگر جملہ بن کے آتی ہے تو پھر اس میں بھی یا تو شبہ جملہ ہوتی ہے یا جملہ تام ہوتی ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہے. یہ اس کا جو ہے نا لباف ہے، یہ اس کا نچوڑ ہے، جو کیونکہ اوپر سے اب تک ہم یہ ہم نے جو ہے نا، ہاں وہی چیز ہے نا کہ خبر مفرد ہے اور خبر جملہ ہے. یہ میں نے یہاں پہ خبر جملہ لکھی ہے، یہاں خبر مفرد لکھی ہے. اب مفرد کے حکم میں جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کی مفرد بھی آ جاتا ہے اور مرکب توصیفی اور وہ بھی آ جاتا ہے، اور جملے کے حکم میں شب جملہ بھی آ جاتا ہے، واحد لفظ بھی آتا ہے، توصیفی بھی، اور ہاں مفرد کے حکم میں واحد مثنیٰ جمع سب آ جاتا ہے. اور جملے میں آپ نے کہا شب جملہ ہوتی ہے یا تمام جملہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اپنا مائک تھوڑا میوٹ رکھیں، ابھی ہمیں پتا آگے بتاتی ہوں. باجی میرا نمبر آپ ارم کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، میں چلیں کبھی کچھ سمجھ نہ آئے تو میں ان سے بھی پوچھ لیا کروں. ہاں کیونکہ یہ ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ رہی ہے نا، یہ ادھر سے بھی پڑھی ہے مدینہ بک سے بھی، تو میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں تو ان کی چیزیں یاد ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیں جملہ ارم کا ایک بات، آپ کی آواز نہیں صاف آ رہی ارم، کٹ رہی ہے کافی. اس لیے آپ بولیں نہیں میں تو کہہ رہی ہوں، بہتر. میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹیچر جب کلاس ہیں تو میں ضرور اس سے استفادہ کروں. میں بس میری کوشش. ہاں چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. آپ کا مائک جو گڑبڑ کرتا ہے نا، مجھے اس سے بہت کمی محسوس ہوتی ہے کیونکہ مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے آپ کی جگہ. آواز آ رہی ہے میری؟ چلیں جملہ اسمیہ میں ٹیچر خبر، آپ کے پاس کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے، تو اس کا مطلب مسئلہ آپ کے پاس ہے. جملہ اسمیہ میں خبر مفرد اور شبہ جملہ کے علاوہ جملہ بھی آ سکتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جملہ اسمیہ جب بناتے ہیں تو اس میں جو خبر ہوتی ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے. شبہ جملہ میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، مفرد میں 3 چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو مفرد آ رہا ہے اور ایک اس کا مرکب اضافی ہے مرکب توصیفی آ رہا ہے. شبہ جملہ میں 2 چیزیں آ رہی ہیں اور جملہ میں بھی 2 چیزیں آ رہی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یعنی خبر جب جملہ بنے گی تو وہ 2 طرح کی ہوگی. شبہ جملہ بنے گی تب بھی 2 طرح کی ہوگی، جملہ بنے گی تو بھی 2 طرح کی ہوگی، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ. جب بھی جملہ خبر بن کر آتا ہے تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. شبہ جملہ میں ضروری نہیں ہے، مفرد میں ضروری نہیں ہے، لیکن جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں. یعنی مبتدا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا انجن ہوتا ہے گاڑی کا، ٹرین کا، اور جملہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ڈبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کو ہک کرنے کے لیے آپس میں کیا لگایا جاتا ہے؟ ضمیر عائد لگائی جاتی ہے. اور وہ ضمیر عائد کیا ہوتی ہے؟ وہ ضمیر عائد اس جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ کے اندر موجود ہونی چاہیے. اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ جملہ بنے گا ہی نہیں. تو وہ ضمیر عائد جو ہوتی ہے وہ اس مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی اگر یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو خبر بھی مذکر ہوگی. اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگی، ضمیر بھی. اسی طرح ضمیریں بھی جو ہے نا واحد مثنیٰ جمع بنائی جاتی ہیں کیونکہ ان کی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہاں پہ مبتدا آپ کا مثنیٰ آ رہا ہے تو وہاں آپ کی ضمیر بھی مثنیٰ آئے گی. یہاں جمع آ رہا ہے تو یہاں جمع آئے گی. مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث. اس لیے کہتے ہیں نا کہ مبتدا اور خبر کو 2 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. کون کون سی 2 چیزوں میں؟ 2 چیز. اعراب میں تو نہیں ہوتا، لیکن اعراب میں تو نہیں ہوتا، وہ ہو جاتا ہے. 2 چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ جنس اور عدد. 2 چیزوں میں لازم مطابقت ضروری ہے.
دیکھیں وسعت میں تو ہوتی ہی نہیں، وسعت میں مطابقت ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اعراب میں بھی نہیں ہوتی. اعراب بھی کسی طرح یعنی کبھی حرکت کا آ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کا وہ حرف کا آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی اتنی نہیں ہوتی. عدد اور جنس میں یہ دو باتیں لکھیں. جب ہم کہتے ہیں نا 3 چیزوں میں، تو بچوں والی بات ہے. جب ہم 3 چیزیں کہتے ہیں کہ ان کو برابر ہونا چاہیے، ادھر بھی مرفوع، ادھر بھی مرفوع، ادھر بھی یہ، تو اعراب کبھی حرف کا آ جاتا ہے، کبھی اس کا آ جاتا ہے، حرکت آ جاتا ہے. تو وہ کبھی آپ دیکھتے ہیں تو موسیٰ آ رہا ہے تو وہ مرفوع ہے. اب موسیٰ میں اور اس میں آگے جو آ رہا ہے خبر آ رہی ہے، فرض کریں اس کی صالحون لکھ دیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں تو موسیٰ میں مرفوع ہے ہی نہیں، اس میں اعراب نظر ہی نہیں آ رہا آپ کو. تو وہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ دیکھی جاتی ہے عدد، جنس اور عدد، 2 چیزوں میں مطابقت. مطابقت کیا ہوتی ہے؟ مطابقت کا مطلب کیا ہے؟ طابقہ یطابق، مطابقتن. کون سا باب بنتا ہے؟ طابقہ یطابق، فاعل یفاعل مفعل. ہاں، مفعل. اب کیا ہوتا ہے؟ طابقہ کا مطلب ہے کہ جیسے موچی ایک بناتا ہے نا، جوتا بناتا ہے یا اس کا سول بناتا ہے، نیچے والا سول ہی کہتے ہیں نا. تو اس کو پہلے جب سول تیار کرتا ہے تو وہ دونوں کو ایک دوسرے پہ رکھ کے برابر کرتا ہے ان کو. اگر وہی برابر نہیں بنیں گے تو پھر اوپر سے جوتا کیسے برابر بنے گا؟ تو وہ جو ایک دوسرے کے اوپر رکھتا ہے نا اور بتاتا ہے، وہ طابقہ یطابق کہلاتا ہے، مطابقتن. تو مبتدا اور خبر کو 2 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، عدد اور جنس میں. یہ گرامر اس کو 2 میں بتاتے ہیں. اور اعراب میں وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، اور وسعت میں تو ہوتی نہیں. اعراب میں کیوں ضروری نہیں؟ اب یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے، تحقیق کریں گے. اچھا بھائی، وہ وہی مثالوں سے پھر چیز سمجھ آتی ہے. ابھی یہاں پہ سمبل سب بتا رہے ہیں کہ جملہ اس لیے بن کے آپ کی خبر آ رہی ہے، اس میں ایک ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے. اب اس میں آپ کی ایک ضمیر ہے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ ضمیر ہے نا، یہاں پر بھی ضمیر آیت ہے. اور اس میں ذہبہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ حق کا کام کر رہی ہے بیچ میں، اس کو ضمیر آیت کہتے ہیں. پوشیدہ ضمیر ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ظاہر ہے، یہ بھی ضمیر آیت ہے. یہ ضمیر آیت یعنی پوشیدہ ہو، ظاہر ہو، وہ آپ کی ضمیر ہی ہے، ضمیر آیت. آیت آدھا یا اردو سے ہے نا، آدھا یا اردو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لوٹنا. تو اچھا، اب اگلا پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ سٹار لگایا انہوں نے. بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے. خبر اپنی جگہ پہ آتی ہے، وہ قائم مقام خبر شبہ جملہ جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر آتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے، جس سے جملے میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو ہی کا ترجمہ آتا ہے نا، وہ یہ وہیں سے آتا ہے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ مفعول کو مقدم کیا گیا ہے. مفعول بھی مقدم ہو سکتا ہے، اور جار مجرور اور ظرف مداخلہ بھی مقدم ہو سکتا ہے تاکید کے لیے. الینا مرجعکم، خبر شبہ جملہ خبر جو ہے مقدم ہو گئی، اور مرجعکم جو ہے یہ مبتدا ہے. ہی کا ترجمہ. اب یہ ہی کا ترجمہ آپ کے جو الہدا کے ترجمے اس میں ہی کا ترجمہ نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ پھر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ ہی کا ترجمہ کہاں سے ہے، کیونکہ گرامر کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن جن کو گرامر کا پتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم لکھیں یا نہ لکھیں ترجمے میں، اس میں ہی کا ترجمہ ہے. نام حرف جر کی وجہ سے نہیں، خبر مقدم ہونے کی وجہ سے. خبر مقدم ہے ٹیچر، لیکن وہ ہی کا جو ترجمہ لکھ رہے ہیں نا، اس کی میں بات کر رہی ہوں. نہیں، حرف جر کی وجہ سے نہیں ہے، حرف جر لام للہ واسطے اللہ کے، للہ واسطے اللہ کے. تو یہ خبر مقدم ہے نا، خزائن السماواتی والارض، یہ مبتدا مؤخر ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا نا کہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کے لیے، تو وہ اللہ ہی کا جو ہے نا، وہ اس کا میں بتا رہی تھی کہ وہ ترجمہ کہاں سے آیا. وہ اس کو مقدم لانے سے آیا ہے. اگر میں اس کو اپنی جی جگہ پہ لے آؤں، اگر اس کو میں اپنی جگہ پہ لا دوں مرجعکم الینا، تو اس میں وہ ترجمہ نہیں آئے گا ہی کا، یہ مطلب ہے. اگر میں اس کو للہ ہی کو ادھر لے آؤں، خزائن السماواتی والارض للہ، تو اس میں ہی کا ترجمہ نہیں آئے گا.
خبر جب مقدم کی جاتی ہے تو کی اس لیے جاتی تاکید ہے, نہیں آئے گی, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ تاکید نہیں آئے گی نا, ہاں نہیں آئے گی. اس میں پھر ہاں جب ہی کا ترجمہ ہی نہیں آ رہا تو تاکید کہاں سے آئے. جیسے آپ کہتی ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, تو اس میں تاکید نہیں ہے, لیکن آپ جیسے کہتی ہیں نا للہ ہے نا, وللہ الحمد, تو اس میں پھر تاکید آ جاتی ہے. تکبیرات کے اندر جب آپ وللہ الحمد کہتے ہیں تو اس میں آپ خبر کو مقدم لاتے ہیں, اس میں آپ کی تاکید آ گئی. ابھی ہم بعد میں چلا گیا ہے, ویسے ہم پہلے ہوتا ہے. جب ہم پہلے ہوتا ہے تو کوئی تاکید نہیں, جب شروع میں آخر میں آ جاتا ہے الحمد تو اس میں پھر تاکید آ جاتی. کسی بھی چیز کو اپنی جگہ سے مسپلیس کریں گے نا, اپنی جگہ سے ہٹائیں گے, اس میں تاکید آئے گی, اور وہ ہٹائی اسی لیے جاتی ہے, ورنہ کیا ضرورت پڑی ہٹانے کی بھائی. جی جیسے ہم کہتے ہیں نا ربون اللہ, اب ربون اللہ میں تاکید ہے, جی ہے بالکل. اچھا اللہ ربنا, اس میں کوئی تاکید نہیں, اللہ ہمارا رب ہے, مبتدا ہے, خبر ہے. جب ہم خبر کو اٹھا کے پیچھے لے گئے, اب یہ مفرد خبر ہے نا, صحیح. یہ خبر مرکب اضافی ہم کہہ دیتے ہیں خبر مانی, لیکن یہ مفرد کے حکم میں, یہ خبر مفرد ہے, یہاں پہ نہ شف جملہ ہے نہ جملہ ہے, یہ خبر مفرد کے حکم ہے. یہاں پہ ہے مرکب لیکن مفرد کے حکم ہے, کیونکہ ہم نے اس کو مرکب مفرد کے انڈر دیا ہے نا. اب یہ آپ کا جو ہے پہلے آ گئی خبر, مقدم ہو گئی, اللہ مبتدا ہے, یہاں بھی اللہ مبتدا ہے, تو کیوں معنی چینج ہوا؟ ربنا اللہ, اللہ ہی ہمارا رب ہے, اور اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے. تو یہ بات ہے اس کو. اچھا ابھی ما والا یہ بھی نفی کے لیے آتے ہیں, جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں, اور یہ ان کو مشابہ باللیسا, دیکھا مشابہ کا لفظ پھر آ گیا نا. باللیسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ لیسا کے مشابہ عمل کرتے ہیں. یعنی لیسا کیا کرتا ہے؟ لیسا کانا کی طرح عمل کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انا کا عمل, انا اور اس کے اخوات کا عمل, وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. انا و اخوات کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو کیا کرتے ہیں؟ خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں, خبر مرفوع رہتی ہے, خبر مرفوع رہتی ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے لیسا میں, کیا ہوتا ہے لیسا چونکہ کانا کا بین بائیوں میں سے ہے, تو کانا کیا کرتا ہے, کانا کی اخوات میں سے نا, تو کانا کیا کرتا ہے, وہ اپنی خبر کو کچھ نہیں کہتا, اپنی اپنے مبتدا کو اسم کو کچھ نہیں کہتا, خبر کو جا کے منسوب کرتا ہے. اپوزٹ. ہاں تو لیسا اس کی اخوات میں سے, تو لیسا بھی یہی کام کرتا ہے, وہ اپنے اسم کو کچھ نہیں کہتا لیسا بھی, اور خبر کو بھی جا کے خبر کو منسوب کرتا ہے. لیکن کانا اور لیسا میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ کانا کی جو خبر ہے اس پہ بی نہیں لا سکتے, اس کی خبر صرف منسوب ہوتی ہے, بی نہیں لا سکتے. لیسا کی خبر جو ہوتی ہے اس پہ بی لا سکتے ہیں, مجرور بھی ہو سکتی ہے حرف جر. جب تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو خبر پہ بی لا کے اس کو مجرور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ماں کی خبر پہ بھی سیم کر سکتے ہیں, اس کی خبر پہ بھی بی لا سکتے ہیں, اس لیے اس کو ماں مشابہ باللیسا کہہ دیتے ہیں. اور لا کو کیوں کہتے ہیں؟ لا کی خبر پہ بی نہیں آتا, لیکن لا کو مشابہ باللیسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی اپنے اسم کو کچھ نہیں کرتا, خبر کے اوپر خبر کو جا کے منسوب کرتا ہے. لا کی بھی خبر ہی جا کے منسوب ہوتی ہے, اس لیے اس کو ماں کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ جب آپ آگے کریں گے نا تو ان کو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو ابھی کرنا ہے تب بھی بتا دیں, نیکسٹ کلاس میں کرنا ہے تبھی بتا دیں, تھوڑا سا کر لیں گے پھر. ٹھیک ہے, آپ آرام کریں ابھی, تو یہ اس کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. پہلے تو یہ 2 پوائنٹ یاد رکھیں نا کہ انا اور کانا جو ہے یہ مخالف عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور انا کی اخوات میں کیا کیا آتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور کانا کی اخوات میں یہ 13 سسٹرز ہیں, یعنی کانا کی فیملی 13 لوگوں پہ ہے, اور وہ 6 لوگوں پہ ہے انا کی فیملی. انا جو عمل کرے گا, جو بڑی بہن کرے گی, وہ ساری بہنیں پیچھے پیچھے کریں گی. کانا جو عمل کرے گا وہ اس کے سارے بہن بھائی کریں گے, ساری بہنیں کریں گی پیچھے پیچھے. اخوات کہتے ہیں تو اس سے میں بہنیں کہتی ہوں, پھر کانا وا اخوات ہوا, انا وا اخوات ہوا. اب
جو اسی میں سے ایک کانا کی بہنوں میں سے ایک لئیسا بھی ہے, ماں نہیں ہے اس میں سے. اگر آپ اس کے 13 بہنیں دیکھیں تو میں ماں نہیں آتا. وہ بتا سکتے ہیں کون کون سے ہیں وہ آپ پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ پورے پڑھیں گے. ابھی آپ کو صرف لئیسا کا بتا رہے ہیں کہ لئیسا جو ہے وہ کانا کی اخوات میں سے ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی اخوات میں سے تو کانا کی طرح عمل کرے گا, انا کی طرح تو نہیں کرے گا نا لئیسا. جی بالکل, اس کے اپوزٹ کرے گا نا, انا کے اپوزٹ کرے گا, کانا کی طرح کرے گا. اب دونوں میں کانا کی خبر اور لئیسا کی خبر میں فرق ہے. کیا فرق ہے کہ لئیسا کی جو خبر ہوتی ہے اس پہ تاکید کے لیے بی لا سکتے ہیں, کانا کی نہیں لا سکتے. قرآن مجید میں ساری مثالیں ہیں. پھر ماں اور لا کو مشابہ لئیسا کیوں کہا گیا, کیونکہ وہ ماں اور لئیسا بھی دونوں ایکٹ کرتے ہیں لئیسا کی طرح, یعنی اسم کو کچھ نہیں کہتے, خبر کو جا کے منسوب کرتے ہیں. اب یہاں بھی تھوڑا سا فرق ہے ماں اور لا میں بھی. ماں کی خبر پہ آپ بی لگا سکتے ہیں, لا کی نہیں لگا سکتے. صحیح ہے. ایک اور فرق بھی ہے. ماں کا جو اسم ہوتا ہے وہ معرفہ ہو سکتا ہے, اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر بی تو آتا ہے لیکن وہ نکرہ ہوتی ہے. اچھا, خبر نکرہ ہوتی ہے. ماں کا اسم جو ہے وہ معرفہ آ سکتا ہے, لیکن لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. لا کا اسم نکرہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اس میں آپ پڑھیں گے. تو یہ پہلے سے میں اس لیے بتاتی تھی کہ اس وقت سر سے نہ گزریں. پھر ابھی آپ یہ چیپٹر خود بھی پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آ گئی, لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں. ابھی یہاں پہ نکرہ آ رہا ہے نا اسم لا کا, یہاں بھی نکرہ آ رہا ہے نا, لیکن ماں کا اسم معرفہ ہوتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ, اس کو پڑھیں گی نا آپ, پڑھ کے دیکھیے گا, یہ آپ کو خود ہی سمجھ آئے گا. جو ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کر دیا. اگر آپ ریکارڈنگ سن کے اس کے نوٹس بنا کے ابھی بنا لی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو خود ہی اندر یہ سب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ پھر اس کو نیکسٹ کلاس میں, کیونکہ 45 منٹس میں میکسیمم, ویسے تو کہتے ہیں 25-30 منٹس میں انسان کا دماغ پھر وہ چیزیں ابزارب کرنا چھوڑ دیتا ہے جو شروع میں کر رہا ہوتا ہے نا. تو 45 منٹس کے بعد تو بالکل ہی پھر وہ اوپر سے گزرنی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. ایک ایبلٹی ہوتی ہے نا ہر چیز کی. باجی میرا نمبر ارم کو دے دیجیے گا. ہاں میں دے دیتی ہوں, اور ارم آپ مجھے یاد بھی کرا دینا ذرا پرائیویٹ میں, اگر میں بھول گئی. میں ویسے فوراً کام کرتی ہوں, اگر میں بھول جاؤں تو بھول جاتی ہوں. اچھا, دوسری چیز, ہاں آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا, بس ایک دوسرے کو کنفیوز نہیں کرنا. جو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ صحیح ہے, وہی بتائیں ایک دوسرے کو, ورنہ اور کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے. تو ٹیچر کو پہلے خود شیور ہونا چاہیے, علم میں یقینی ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد وہ کنوے کرے تو وہ صحیح ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ڈسکس کرنے سے کچھ چیزیں آپ کو پکی ہیں, کچھ ان کو پکی ہیں, تو وہ اسی لیے مذاکرہ کیا جاتا ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں نا بڈی کے ساتھ مل کے, جیسے آپ قرآن کی بھی تفسیر کا ترجمے کا کرتی ہیں, اسی طرح اس کو بھی کر لیں. چلیے ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایک اس میں بات اور کرنی تھی مجھے, خبر کو اس کو بند کر دو.